بابا گرو نانک کون تھے؟ کیا وہ مسلمان تھے؟ ان کے کیا عقائد تھے؟ گرو نانک کا انتقال کیسے ہوا اور انتقال کے بعد ان کی میت کیوں اور کیسے غائب ہو گئی؟ کیا گرو نانک نے حج کیا تھا؟ گرو گرنتھ کسے کہتے ہیں؟ اور سکھ کرتارپور سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل ایکسپلور وتھ سحر کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ویڈیو کے لیے وائس اوور کریں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ سامعین کرام، 15ویں صدی میں پنجاب میں پیدا ہونے والا یہ مذہب، جسے سکھ مذہب کہتے ہیں، یہ خدا کی وحدانیت کا قائل ہے اور بابا گرو نانک کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جو کہ گرنتھ صاحب نامی کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی کل تعداد تقریباً 30 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ ناظرین، سکھ مذہب کی بنیاد بابا گرو نانک نے رکھی تھی۔ یہ پنجاب میں واقع تلونڈی نامی گاؤں، جسے اب ننکانہ صاحب کہا جاتا ہے، میں سال 1469 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مہتا کالو پٹواری اور والدہ ترتیپا دونوں ہی ہندو تھے۔ خاندان کے پروہت ہردیال نے جب اس نومولود بچے کا چہرہ دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر بچے کو نمسکار کیا اور کہا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ہی اس کی تعریف کے گیت گائیں گے۔ ہوش سنبھالا تو آپ کو ایک مسلمان استاد کے پاس عربی اور فارسی پڑھنے کے لیے بھیجا گیا، مگر آپ کا دھیان پڑھائی کی طرف کم ہی تھا، لہٰذا آپ قریبی جنگل میں جا کر سادھوؤں اور مہاتماؤں کی صحبت اختیار کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ گرو نانک حق کے متلاشی تھے، لیکن یہ بات ان کے گھر والوں کو گراں گزرتی۔ بالآخر گھر والوں نے گرو نانک کی شادی کر دی کہ شاید وہ دنیا داری کی طرف مائل ہو جائیں۔ وہ سلطان پور کے نواب دولت خان کے گودام میں رسد کا حساب رکھنے پر بھی مامور رہے۔ جب وہ 13 کی گنتی تک پہنچتے تو 13 کے بعد 13 میں 13 کا نعرہ لگاتے بے خود ہو جاتے۔ نانک دل کھول کر گودام کا سارا مال غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، مگر حساب لگوانے پر تمام اجناس پوری نکلتی۔ سامعین کرام، کہا جاتا ہے کہ وہ گرو نانک ایک بار ندی میں نہانے کے لیے گئے اور 3 دن کے بعد ندی سے باہر نکلے۔ باہر نکلنے کے بعد ان کے لبوں پر ایک ہی الگ نعرہ تھا، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان۔ یہ سننا ہی تھا کہ شہر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ نانک کہتے تھے کہ میں ایک نہیں بلکہ 5 عناصر کا بنا ہوا پتلا ہوں اور میرا نام نانک ہے۔ گرو نانک نے ملازمت چھوڑ دی اور اپنے ایک مرید کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑے۔ بھٹکتے بھٹکتے ہریدوار پہنچے اور دیکھا کہ ہندو گنگا کے پانی کو مشرق کی طرف اچھالتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو کہنے پہ معلوم ہوا کہ یہ پانی ان کے بزرگوں کو پہنچے، اس لیے وہ اسے مشرق کی طرف اچھالتے ہیں۔ گرو نانک نے پانی مغرب کی طرف اچھالنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ میرے کھیت مغرب کی طرف پنجاب میں ہیں، میں ان کو پانی دے رہا ہوں۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ پانی اتنی دور پنجاب میں آپ کے کھیتوں تک نہیں پہنچ سکتا، جس پر آپ نے کہا کہ آپ کے بزرگوں تک دوسری دنیا میں کیا یہ پانی پہنچ سکتا ہے؟ دراصل بابا گرو نانک نے ان کے عقیدے کی نفی کی تھی۔ گرو نانک نے مکہ مدینہ کا سفر بھی کیا۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے حج بیت اللہ بھی کیا۔ سفر سے تھک کر سوئے تو انہوں نے اپنے پاؤں بیت اللہ شریف کی طرف پھیلا دیے، جس پر انہیں ٹھوکر مار کر جگایا گیا، جس پر انہوں نے کہا کہ حضور میری ٹانگیں اس طرف کر دیجئے جہاں خانہ خدا موجود نہ ہو۔ مولوی جس طرف گرو نانک کی ٹانگیں گھماتا اسے بیت اللہ شریف دکھائی دیتا۔ واللہ عالم کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ بابا گرو نانک نے اپنے آخری سال کرتارپورہ میں گزارے۔ پھر بہت آزمائشوں کے بعد گرو نانک نے اپنی گدی بائی لینا کو سونپ دی اور اپنے خاندان اور خادموں کو جمع کر کے خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر تمام مجمع نے بھی ایسا ہی کیا۔ اتنے میں بابا گرو نانک مراقبے میں چلے گئے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔
جس کے بعد ان کے ہندو اور مسلمان مریدوں میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان کہتے کہ ہم ان کو دفنائیں گے، ہندو کہتے کہ ہم رسم کے مطابق ان کا انتم سنسکار کریں گے۔ آخر میں دونوں متفق ہو گئے کہ وہ اپنے اپنے پھول ان کے جسم پر رکھ دیں۔ صبح جس کے پھول نہ مرجھائے وہ ان کے جسم کا وارث ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو دونوں فریقین کے پھول تازہ تھے اور مہک رہے تھے، مگر جب چادر ہٹائی گئی تو بابا گرو نانک کا جسم غائب تھا، جس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتایا جائے گا۔ ناظرین، بابا گرو نانک کی تعلیمات گرنتھ صاحب میں موجود ہیں، جس میں ان کی 974 نظمیں بھی موجود ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ گرو نانک ہندو گھرانے میں پیدا تو ہوئے، مگر ان کی ساری زندگی ہندو تمدن کے خلاف تحریکوں میں گزری۔ انہوں نے نہ تو نبوت کا دعویٰ کیا اور نہ ہی ولایت کا۔ گرو نانک نے ہندوستان، ایران، سری لنکا اور عرب کے سفر کیے اور 40 سال تک ان ملکوں میں موجود مقدس مقامات کی زیارت بھی کی۔ حضرت بو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مدت تک رہے۔ ملتان کے مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ حضرت غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور مراد رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر چلہ کش بھی ہوئے۔ آج بھی وہاں آپ کی چلہ گاہ موجود ہے۔ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 40 دن چلہ کیا۔ سرسا کے مقام پر حضرت شاہ عبد الشکور رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر 40 دن تک ٹھہرے۔ اس جگہ کا نام آج بھی چلہ بابا نانک ہے۔ حسن ابدال ضلع اٹک کی پہاڑی پر حضرت بابا ولی کندھاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹھک پر حاضری بھی دی اور ٹھہرے بھی۔ پاک پتن شریف میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر خلوت نشین ہوئے۔ حضرت ابراہیم فرید چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت فرید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی 12ویں پشت سے تھے، ان کی تعلیمات سے وہ متاثر تھے۔ گرو نانک کا ورد ہمیشہ ہو رہا۔ آپ پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ عالم استغراق میں چلے گئے، جس کی وجہ سے بہت سے معاملات سے غافل بھی ہو گئے، نماز روزے کو بھی قائم نہ رکھ پائے۔ آپ کو اس دوران حجامت بنوانے کا بھی ہوش نہ رہا، چنانچہ آپ کے جو پیروکار ہیں وہ بھی نماز روزے کی پابندی کو ضروری نہیں سمجھتے اور حجامت کو بھی بالکل ترک کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں سے ہی ہندوؤں کے الگ تھلگ یا ایک نئے فرقے یا ایک نئے مذہب سکھوں کی بنیاد پڑی۔ سامعین کرام، سکھ حضرات یہ مانتے ہیں کہ بابا گرو نانک حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ گئے، بعد ازاں بغداد شریف حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دی۔ بغداد شریف سے آپ کو ایک چوغا ملا جس پر کلمہ طیبہ، قرآنی آیات، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ نصر، آیت الکرسی اور اسماء الحسنہ درج ہیں۔ یہ چوغا ڈیرہ بابا نانک ضلع گرداسپور میں آج بھی موجود ہے۔ گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں دریائے راوی کے کنارے کرتارپورہ کا ایک قصبہ آباد کیا، جو آج کل تحصیل شکر گڑھ میں دربار صاحب کے نام سے مشہور ہے، اور اپنے گھر میں سے متصل ایک مسجد بھی تعمیر کروائی اور اس میں نماز پڑھوانے کے لیے ایک امام صاحب کا بھی تقرر کیا۔ بابا گرو نانک کو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل اعتقاد اور اعتماد تھا۔ ناظرین، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سکھ حضرات بناوٹی رسموں، شرکیہ افعال اور غلط فہمیوں میں پڑھ کے صراط مستقیم سے بہت دور چلے گئے ہیں، جس کی طرف بابا گرو نانک نے رہنمائی کی تھی۔ اب رہا یہ سوال کہ بابا گرو نانک کی میت آخر کہاں غائب ہو گئی اور کیسے غائب ہو گئی۔ اس حوالے سے مورخین لکھتے ہیں کہ رات کو کچھ مسلمانوں نے بابا گرو نانک کی میت کو اٹھایا اور چپکے سے نماز جنازہ ادا کر کے کسی نامعلوم مقام پر آپ کو دفن کر دیا۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کس موضوع پر معلومات چاہتے ہیں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو ملیں گے کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔